منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں کا تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں کا تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو بکا اور بھی ہیں۔ آج کل مستورات کا چلن دیکھ کر، ان کا کردار محسوس کر کر، ان کی تہذیب کو پرکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کبھی عورتوں نے دین کی کوئی خدمت ہی نہ کی ہو۔ آج پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسلام نے عورتوں کو مردوں سے بہت نیچے رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھر کی نوکرانی بنا کر گھر کی چار دیواریوں کے اندر قید کر دیا ہے۔ آپ قطع نظر ان تمام چیزوں سے، ان دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر انصاف کی عینک لگا کر ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کریں اور سوچیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے یا انصاف کیا ہے۔ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ پرانے فلسفی کہتے ہیں کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ آدھے کام کرے گی، وہ ناقص کام کرے گی، وہ نامکمل کام کرے گی، وہ ادھورے کام کرے گی، لہذا فساد کی جڑ عورت ہے۔ جب اس کے اندر عقل ہی آدھی ہوتی ہے، جب اس کے اندر روح ہی آدھی ہوتی ہے، تو یہ کام بھی ادھورے کرے گی۔ جب کام پورا نہیں ہوگا تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ پرانے فلسفی کہتے ہیں۔ اسی طرح چائنا کے پرانے فلسفیوں کا کہنا ہے کہ عورت کے اندر شیطان کی روح ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح شیطان جھگڑے کراتا ہے، لڑائیاں کراتا ہے، غلط کام کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، تو جس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوگا وہ بھی لڑائی کرے گی، وہ بھی جھگڑا کرے گی، وہ بھی گناہ کرے گی، وہ بھی غلط کام کرے گی۔ تو چائنا کے پرانے فلسفی کہتے ہیں چونکہ عورت کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے اور شیطان کی روح عورت کے اندر پائی جاتی ہے، جس طرح شیطان غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسی طرح عورت بھی گناہ کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے۔ یہودیوں نے عورت کو جانوروں سے بدتر صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم مردوں کے ساتھ نہ کھا سکتی ہو، نہ پی سکتی ہو، نہ تمہارے ساتھ کوئی عزت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عورت اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں، اللہ تک پہنچنے میں، اللہ کا قرب حاصل اور نزدیکی حاصل کرنے میں عورت ایک رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر کوئی عیسائی کوئی راہب بننا چاہے، اللہ کا نیک بندہ بننا چاہے، تو اسے عورتوں سے الگ رہنا ہوگا، شادی بیاہ جیسی چیزوں سے الگ رہنا ہوگا، تبھی وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ عورت جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ نہ کیا جائے، اور عیسائیوں نے کہا کہ اگر انسان اللہ کا نیک بندہ بننا چاہے تو اسے عورتوں سے الگ رہنا ہوگا۔ بہت سے حضرات نے کہا کہ عورت ڈائن ہے۔ زومت الکبریٰ جو عیسائیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی،
وہاں عورت کے گلے میں اس طرح رسی ڈالی جاتی تھی، اس طرح نکیل ڈالی جاتی تھی جس طرح جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، نکیل ڈالی جاتی ہے، رسی ڈالی جاتی ہے۔ ہندو دھرم کے اندر عورت کو شوہر کی چیتا کے ساتھ جلا دیا جاتا اور زندہ ہی جلا دیا جاتا۔ اگر کوئی جلنے سے بچ جاتی تو پھر وہ اولاد کے حصے میں آ جاتی تھی، یعنی جس طرح باپ کی ساری چیزیں، باپ کا گھر، باپ کی زمین، باپ کی دولت، باپ کا خزانہ، باپ کی تمام چیزیں اولاد کے حصے میں آتی ہیں، اس طرح شوہر کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد ماں اگر زندہ جلنے سے بچ جاتی تو وہ اولاد کے حصے میں آتی اور اولاد اسے ہر طرح سے استعمال کرتی تھی، اس کے جسم کو بھی استعمال کرتی، اس کے مال کو بھی استعمال کرتی، اور ایک بیوی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ سب ماں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اسے ایک جھوپڑے میں ڈال دیا جاتا 1 سال تک، پھر اس کو مجبور کیا جاتا کہ وہ جانور کے ساتھ بدکاری کرے، جانور کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، جانور کے ساتھ غلط کام کرے، اپنے اوپر قدرت دے، اور پھر اسی ناپاکی کی حالت میں، یعنی جب جانور اس کے ساتھ غلط کام کر لیتا تو ناپاکی کی حالت میں پورے شہر میں اسے گھمایا جاتا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مینگنیاں دے دی جاتی اور وہ اونٹ کی مینگنیاں گراتی ہوئی پورے شہر کے اندر گھومتی۔ اس طرح شوہر کے مرنے کے بعد ایک عورت کا جلوس نکالا جاتا۔ تو پرانے فلسفی کہتے ہیں کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، وہ آدھے کام کرتی ہے، لڑائی کی جڑ عورت ہے۔ چائنا کے پرانے فلسفی کہتے ہیں کہ شیطان کی روح عورت کے اندر ہے، شیطان کا تعلق عورت سے ہے، جس طرح شیطان غلط کام کرتا ہے عورت بھی گناہ کرتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عورت جانور سے بھی بدتر ہے، اس کے ساتھ کوئی انصاف کا معاملہ نہ کیا جائے۔ عیسائی کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے تو اس سے عورت سے الگ رہنا ہوگا۔ ہندو دھرم کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں، شوہر کی چیتا کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا۔ یہ تو سب چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہیں۔ اب عرب کے دستور کو لیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر نبی کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر دبا دیا جاتا۔ کوئی کسی کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں تھا، اپنی بے عزتی اور توہین کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ عرب کے اندر عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی اسے دبا دیا جاتا۔ اس زمانے کے اندر بھی اگر یہ پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، تو اسے صفائی کرا دیا جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ الغرض ہر سماج، ہر سوسائٹی، ہر دھرم کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، عورتوں کو ان کے حقوق سب کے سامنے ظاہر کیے ہیں، عورتوں کے سروں پر عزت و شرافت کا تاج رکھا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ عورت گھر کی زینت ہے۔ دنیا کو بتایا ہے کہ اے لوگو، اگر عورت تیری ماں ہے تو یاد رکھ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر عورت تیری بہن ہے تو یاد رکھ کہ وہ تیری آبرو ہے، تیری عزت ہے۔ اگر عورت تیری بیوی ہے تو یاد رکھ کہ وہ تیرے گھر کی زینت ہے۔ اگر عورت کسی بھی ماحول کے اندر ہو، اسلام نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ عورت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، بلکہ عورت ایک اچھی چیز ہے اور تمہاری عزت ہے، تمہارے گھر کی زینت ہے۔ اور پھر جب نبی نے عورتوں کو ان کا مقام دلوایا تو عورتوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ تاریخ اسلام ہمیشہ ان پر فخر کرتی رہے گی۔ ہمیشہ مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا ہوتا رہے گا
تو آئیے دربار رسالت میں چلتے ہوئے تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے عورتوں کو ان کا مقام دیا، تو پھر عورتوں نے وہ کام کیے کہ آج بھی تاریخ اسلام ان پر فخر کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت تھی، سب سے پہلے قرآن کی وحی سننے والی ایک عورت تھی، سب سے پہلے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والی ایک عورت تھی، جن کو تاریخ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی سب سے پہلی بیوی جو اسلام کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئیں، یہ شرف اللہ نے عورت کو بخشا ہے، مرد کے حصے میں یہ چیز نہ آئی۔ اسی طرح اسلام میں سب سے پہلی اپنی جان قربان کرنے والی ایک عورت تھی، جن کو ہم اور آپ بی بی سمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بی بی سمیہ کی تاریخ عجیب تاریخ ہے۔ کفار مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا۔ جب بی بی سمیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہیں، ہمارے نبی کے دامن کو پکڑتی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہیں، کفار مکہ نے آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ 70-80 سال کی بوڑھی عورت ہیں، بغیر سہارے کے، بغیر ڈنڈے کے زمین پر نہ چل سکتی ہیں، لیکن ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ ابو جہل نے ان کے دونوں پاؤں کو اونٹوں سے باندھا اور ایک اونٹ دائیں طرف دوڑا دیا گیا، دوسرا اونٹ بائیں طرف دوڑا دیا گیا، اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شرمگاہ کے اندر پردے کے مقام کے اندر برچھا مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسلام کے اوپر سب سے پہلی جان دینے والی ایک عورت تھی۔ اور آگے چلتے ہیں، آؤ، جس نے دنیا کے اندر اپنا جنت کا گھر دیکھا وہ بھی ایک عورت تھی، فرعون کی بیوی، فرعون جن کے اوپر جان دیا کرتا تھا، فرعون جن کے ناز نخرے برداشت کیا کرتا تھا، فرعون جن کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھنا برداشت نہ کیا کرتا، جب ان کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لائی، فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے انہیں دردناک شہادت دی، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ محل ہے جس محل کے اندر کبھی میں ملکہ ہوا کرتی تھی، یہ وہ محل ہے جس کے اندر میرا حکم چلا کرتا تھا، یہ میرا وہ شوہر ہے جو میرے درد کے اوپر پوری رات بے چین ہو جایا کرتا تھا، آج مجھے گھر سے نکال دیا گیا، آج مجھے میرے تاج سے عہدے سے گرا دیا گیا۔ بی بی سمیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسرت ہوتی ہے، دل میں تمنا ہوتی ہے، قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کا جنت کا محل ان کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ قرآن کریم نے جن کی پاک دامنی کی گواہی دی وہ بھی ایک عورت تھی، جن کو ہم اور آپ حضرت عائشہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب زنا کی تہمت لگتی ہے، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ 2 رکوع نازل فرماتے ہیں، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہ کی، عورتوں کے نام سے سورۃ النساء کو نازل کر دیا گیا۔ جنت کے اندر جب اللہ تعالی حاضری لیں گے، لوگوں کو پکارا جائے گا تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ الغرض سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت تھی، سب سے پہلے اسلام پر جان دینے والی ایک عورت تھی، دنیا کے اندر اپنی دنیاوی نگاہوں سے جنت کا محل دیکھنے والی ایک عورت تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے وہ بھی ایک عورت تھی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جن کو نام سے بلائے گا، یعنی مردوں کے نام سے نہیں، عورتوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ جنگ کے موقعوں پر نبی کریم علیہ السلام نے بہت سی مرتبہ عورتوں سے مشورہ کیا ہے، اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کے نام پر جو قربانی دی
اس نے ابو جہل سے کہا ابو جہل میرے پاس ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہوتی تو نبی پر قربان کر دیتی۔ آپ انصاف سے بتائے کہ دنیا والوں نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے یا اسلام نے ناانصافی کی ہے؟ دور حاضر کا اور اس ماحول کا جائزہ لیں کہ آج عورت کو اسلام نے اونچا دکھایا ہے یا غیروں نے اونچا دکھایا ہے۔ اگر آپ کے پاس انصاف ہوگا اور دھڑکتا ہوا دل ہوگا تو آپ یہی کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام نے عورت کو اس کا مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو شرافت دی ہے، اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے، اور لوگوں کے سامنے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عورت تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے بلکہ تمہارے گھر کی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب